اچھا جی ہیلو جی پلیز اوکے سر. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چار مختلف چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا جی. سب سے پہلے تو 9 مئی کے بعد 10 کو تو میری گرفتاری ہو گئی تھی, اس کے بعد ابھی 15 دن کی قید تنہائی کاٹنے کے بعد آ رہے ہیں, تو میں 9 کے اوپر میں ذرا تفصیل سے کامنٹ کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ذاتی طور پہ تھوڑا تجزیہ پیش کروں گا کہ بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے میں ہیں. میرے خیال میں تیسری چیز میں یہ بات کروں گا کہ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے, وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا. سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں, لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے. جو اس دن ہوا, لوگوں کی جانیں گئیں, زخمی ہوئے لوگ, املاک تباہ و برباد ہوئیں, سرکاری بھی اور نجی بھی, لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے. فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے, میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا, اور خان صاحب نے جیسے, اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات, کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر. اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے, جیسے عراق کے نظر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے, بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں. تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر, اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی. فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے. اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے. تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے. میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں, کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے, میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں, لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں, اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے, شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے, بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں, اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا, جو ملوث تھا اس کو سزا دینا, یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے, کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں, سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں نے 10 نام لیے تھے, اور میں نے کہا یہ نام کون ہے, آپ نے شاید سنے ہوئے نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے, 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے
تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا, میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے, یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے, اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار اینڈ ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا, میرے والد, میرے بھائی, میرے بھتیجے, وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے, جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے, اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا, اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے, تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے, ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے, کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا, تجزیہ کر رہا تھا, جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا, تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے, عدلیہ فیصلے کرتی ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے, جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے, اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے. دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج, ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے. تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف. میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی, واحد قومی پارٹی, ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں, بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں. پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے, لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے. میرے خیال میں آج, یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی, اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی, اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو, لیکن میری رائے میں تو وہ بھی یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے, ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے ہیں. جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں, پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے. تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے. لیکن ان 4 سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک 5واں سٹیک ہولڈر ہے, اور وہ ہے پاکستان کی عوام. وہ 25 کروڑ پاکستانی. اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے, اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں جیسی اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہوئی ہے اس وقت, تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی. تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا, کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہوں, سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو, میں نے بار بار کہا ہے, کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں, بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. سیاسی طور پر آپ انتشار دیکھ لیں, آئینی بحران دیکھ لیں, معیشت کا بحران دیکھ لیں, ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کہا, کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں